دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتے، اور لوگ ہی گاڑی میں بٹھاتے ہیں، لوگ ہی گاڑی سے نکالتے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، اور دین کے ساتھ انہوں نے جو اپنا خلوص پیش کی ہے، اپنے جذبے پیش کیے ہیں، تو ہم اپنی اولاد کو اپنی بات منوانے میں جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا جنازہ آپ دیکھ لیں، اور پھر فیض آباد ہو، دھرنا ہو، مینار پاکستان کا جلسہ ہو، کہیں بھی ہو، تو بڑی بڑی پارٹیاں جو کام نہ کر سکیں، بڑے بڑے دلیر جرنائل جو کام نہ کر سکے، تو وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بندہ کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت چل بھی نہیں سکتا، اللہ رب العالمین نے ان سے کتنا بڑا کام کیا۔ جب وہ نواز شریف کے دور میں معاملہ ہوا، لیکن لوگوں نے ان کا ساتھ کیوں دیا کہ وہ اپنے مشن میں ساتھ اس کے ساتھ مخلص تھے۔ تو اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا ہے کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ تم اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مخلص رہو، ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ تعلق رہو جو تمہارے اپنے ہیں۔ اپنا کون ہے؟ جو ایماندار ہے، اپنا کون ہے؟ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرما بردار ہے، جو ان کے ساتھ وفادار ہے، وہ ہمارا اپنا ہے۔ تو جو علماء اقبال نے فرمایا نا کہ محمد سے وفادو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفادو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ وہ قلم تیرے ہیں۔ بلکہ وہ ایک بیان میں حافظ فاطم صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد آپ فرما بھی رہے تھے کہ ہم نے جلسہ کرنا تھا کانفرنس، تو بیٹا نے مجھے کہا پیسے دیں، کانفرنس کرنی ہے، میرے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا، میں نے وہ دے دیا۔ کچھ ٹائم کے بعد پھر آیا کہ پیسے تو اور چاہیے، 5 لاکھ روپیہ اور چاہیے، بھی اور دیں پیسے۔ تو کہتے ہیں، میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو بیٹا کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ جو ٹینٹ والوں کو یا مطلب کہ دیکھو والوں کو یا دائیں بائیں جو ساؤنڈ والوں کو جو پیمنٹ دینی ہے، میں پھر ان کو جو آرڈر ہے وہ کینسل کروا دیتا ہوں، بھی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا نہیں، آرڈر تو کینسل نہیں کرنا۔ تو کہتے ہیں نہیں، اگر آرڈر دینا ہے تو پیسے بھی دے دیں، تو پیسے بھی لائیں گے۔ تو کہتا ہے میں نے بیٹے سے کہا بھی اچھا اور تو میرے پاس کوئی کیا ہے نہیں، یہ گاڑی ہے، یہ گاڑی بیچ دو۔ تو بیٹا کہتا نہیں گاڑی نہیں بیچنی۔ تو میں نے کہا بھی گاڑی کیوں نہیں بیچنی؟ کہتا ہے بس میں نے امتحان ہی لینا تھا آپ کا، کہ ویسے تو ابا جی کہتے ہیں ہر شاید ملک کے نام پہ قربان ہے۔ تو دیکھتا ہوں کہ گاڑی بھی قربان ہے یا گاڑی اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، باقی ہر شاید قربان ہے۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور انسان وہ ایک کسی پروگرام میں ان کے نام کا کسی نے نعرہ لگا دیا، نعرے لگاتے ہیں نا، آپ بھی نعرے لگاتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں تو کبھی ہمارے نام کے بھی نعرے لگتے ہیں۔ تو ان کا نعرہ کوئی تھا لبیک یا رسول اللہ، اور من صفا نبی فاقتلوہ، یہ ان کا نعرہ تھا۔ تو کسی نے ان کے نام کا نعرہ لگانا چاہا تو آپ نے فوراً اسے روک دیا، کہنے لگے بھائی خبردار، مر گیا، مر جاؤ خاتم رضوی، یعنی کہ خاتم رضوی کی کوئی نعرے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جن کا نعرہ بلند کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا نعرہ لگاؤ۔ یہ ورنہ کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ اپنے نام کے لیے نکلا ہوا ہے نا، میرا نام لیا جائے، میرا نعرہ لگایا جائے، میں بڑے خیال، ہاں جی۔ لیکن لوگ ان کے ساتھ والہانہ جو ایک محبت ہے، جو عقیدت ہے، اس کی بنیادی کی وجہ کہ وہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ انہوں نے وفا کی، تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو جب بندہ صحیح معنوں میں وفادار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بن جاتا ہے، تو علامہ اقبال وہ بھی بات کی ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ہی ماں پیدا تو آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو وہ ایمان ہم نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور جنازے میں جو حالت تھی، آپ لوگوں نے جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے، جو نہیں جاتے کہ ٹی وی پہ انہوں نے دیکھا۔ تو بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ مخلص تھے ان کے ساتھ، یعنی کہ اگر جب کوئی عقیدہ ان کے ساتھ کسی کا نہیں بھی ملا تو اس نے بھی یہ گواہی دی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا اور جذبہ تھا۔
اور یہی چیز ہے لا یالونکم خبالا، اپنوں کے ساتھ یاری لگاؤ، ایمانداروں کے ساتھ یاری لگاؤ، نبی کے وفاداروں کے ساتھ یاری لگاؤ، اور دوسروں کے ساتھ یاری لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لا یالونکم خبالا، تو پھر وہ تمہاری خرابی کرنے میں، تمہیں نقصان دینے میں تو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارا وفادار بھی وہی ہو سکتا ہے جو تمہارے مذہب کا وفادار ہے، جس کا عقیدہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، جس کا عقیدہ تمہارے ساتھ نہیں ملتا، یہ اللہ کا فتویٰ ہے، وہ تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا، تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نام لے کر کے کیا فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو وہ تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا کہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑے رہو، آپس میں لڑتے رہو، مشقت میں پڑتے رہو، تکلیف میں پڑے رہو۔ تمہیں آپ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ امریکہ اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت اپنے روزگار میں پڑتا ہے، اتنا نہیں تھی رکھو روٹی کپڑے اور مکان، یعنی کہ جو ٹارگٹ ہے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے والا، وہ ٹارگٹ ہی بولا تو ان کے بعد روٹی کپڑے میں پھنسائے رکھو، بس عزت رکھ کے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کفار آلریڈی یہی چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑے رہو، اپنے تکلیف میں پڑے رہو، اپنے جھنجٹ میں پڑے رہو۔ فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، البتہ تاکہ ان کا جو اندر کا بغض، جو نفرت، جو دشمنی ہے تمہارے لیے، ان کی زبانوں سے تو ظاہر ہو ہی چکی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ وہ سارے برائی کے جتنے بھی اڈے ہیں وہ سارے انہیں کے، سب کی برائیوں کے موجد وہ لوگ ہیں، عیسائی اور غیر مسلم، لیکن ٹیرورسٹ کون ہے؟ مسلمان۔ دہشت گرد کون ہے؟ مسلمان۔ جبکہ ہر چیز کی بنیاد رکھنے والے وہ ہیں، ساری برائی کی جڑ وہ ہیں، اور سب سے بڑے دہشت گرد ہیں وہ، سب سے بڑے دہشت گرد ہیں وہ، اور نہ حق لوگوں کی جانوں پہ آج بھی ظلم کر رہے ہیں، آج بھی، اور ظالم کی پشت پناہی کر رہے ہیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دے۔ کتنے سال ہو گئے کشمیر کو، فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، تو یہ ساری پشت پناہی ان کی طرف سے ہو رہی ہے نا۔ فرمایا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے تو یہ چیز نکل چکی ہے۔ فرمایا کہ وما تخفی صدورہم، اور وہ بغض، وہ نفرت، وہ شر، وہ دشمنی اور وہ کینہ تمہارے خلاف جو ان کے سینوں میں ہے، وما یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں نا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہیں، یہ تو ظاہر ہے نا، وما تخفی صدورہم، اور جو کینہ بغض تمہارے بارے میں گھٹیا خیالات ان کے سینوں میں ہیں، اکبر، وہ بہت زیادہ بڑے ہیں، سب سے اکبر، اکبر، کہ جو کچھ دل میں ہے وہ تو چھپا ہوا ہے، وہ تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ معلوم پڑ جائے کہ ہمارے خلاف ان کے دلوں میں کتنی نفرت ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اللہ فرمایا قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے آپ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں جو ہیں وہ کھول کر بیان کر دی، کھول کر بیان کر دی۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھنے والے ہو، اگر تم شعور رکھنے والے ہو، تو یہ ویسے بھی ہم نے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے لیے دعا تو کرنی ہی تھی، لیکن قدرتی یہ آیت نمبر 118 بھی اسی موضوع پہ چونکہ دلالت کر رہی ہے، تو اس ضمن میں آپ کا ذکر خیر بھی مختصر، ویسے تو آپ کی جرأت و استقامت اور آپ کی علمی حوالے سے جو چیزیں ہیں، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے متقی تھے، کتنے پرہیزگار تھے،
یہ ان کا تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری اس دور میں دیکھنا کہ 53 سال 54 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے، یعنی کہ بابا جی تو ویسے ان کا نام پڑ گیا نا، ورنہ وہ اتنے بابے نہیں تھے، لیکن 53 سال کی عمر تو نہیں ہے۔ آپ اشفاق صاحب بھی 50 کے راؤنڈ بورڈ تو پہنچ گئے، 51 سال تو آپ کی عمر ہوگی، تو وہ لیکن علمی حوالے سے واقعی باتیں تھے کہ وہ کام کے جو صدیوں سے لوگ تفسیر رامی تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اس پہ میں کبھی آپ کو اس کا تعارف پیش کروں گا کہ وہ کتنے سالوں سے تفسیر رامی کے نصاب میں شامل ہے۔ تو جب وہ کتاب تفسیر ابواب الصرف نصاب میں شامل ہوئی، اس وقت ان کی عمر 32 سال بنتی ہے۔ تو ایسا پتہ مجھے دکھائے نا کہ جس کی عمر اتنی ہو، اس کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے بطور نصاب پڑھائی جائے مدرسوں، یہ کام ہے۔ تو یہ اس پہ میں انشاءاللہ بقایا کہ وہ تھیسس کے علمی سطح پہ اس کا کیا مقام بنتا ہے۔ ہم تو تھیسس لکھتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو اس میں ہم میکسیمم 200-250 پیج لکھنے ہوتے ہیں، تو وہ 700 پیجز سے متجاوز ہو گیا ایک کتاب، ٹھیک ہے، اس پہ میں کبھی آپ کو ڈسکس کروں۔ تو یہ ایک علمی جو خزانہ ہوتے اس سے صدیاں فیض اٹھائیں گی، صدیاں اس سے فیض حاصل کریں گی، اور مولوی میں کہتا ہوں کہ مولوی بن ہی نہیں پائے گا جب تک وہ کتاب وہ نہیں پڑھے۔ تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ سبھی حضرات ان کے احسان ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 بار قرآن شریف اور اول آخر درود شریف پڑھ